ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے راولپنڈی کے گورکھپور ناکے پر دھرنا ختم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی سے مشاورت کے بعد دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دھرنا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کے باعث دیا۔ ذرائع کے مطابق علامہ ناصر عباس محمود خان اچکزئی کے ساتھ مشاورت میں منگل کو دوبارہ اڈیالہ آنے کی تجویز پر اتفاق ہو گیا۔ فیملی ملاقات کے موقع پر کارکنوں کو بھی آنے کی کال دی جائے گی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نمائندوں کے جیل انتظامیہ اور پولیس سے مذاکرات بھی ہوئے۔ مذاکرات فیکٹری ناکے کے قریب نجی عمارت میں ہوئے۔ مذاکرات میں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل، وزیر اعلیٰ کے سی ایس او اور پولیس کے نمائندے شریک تھے۔ مذاکرات میں ممبر کے پی اسمبلی مینا خان بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، علیمہ خان اور وکلا کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سہیل آفریدی نے کہا، ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ہمیں چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا، میں آپ سے نہیں مل سکتا، ہم نے فیصلہ کیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ سہیل آفریدی نے کہا، آئندہ منگل کو ہائی کورٹ کے باہر بھی اور اڈیالہ کے باہر اکٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا، عدالتی حکم کے باوجود مجھے نہ دیگر رہنماؤں کو بانی سے ملنے دیا گیا، اس سے پہلے بانی کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا تھا، ان کو اڈیالہ روڈ پر بالوں سے پکڑا گیا اور ان کی بے عزتی کی گئی۔ یہ سب کچھ بانی کو توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2025 میں طالبان کے بجٹ کا نصف حصہ نام لحاظ سیکیورٹی پر خرچ۔ ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کر دی۔ سیکیورٹی کے نام پر افغان طالبان کا دہشت گردوں کی پشت پناہی اور مالی معاونت کا سلسلہ عروج پر۔ ورلڈ بینک نے افغان طالبان کی سیکیورٹی کے نام نہاد دعووں کے اخراجات کا پول کھول دیا۔ طالبان نے جعلی سیکیورٹی دعووں کے پیچھے دہشت گردوں کی سرپرستی، قومی وسائل کا بے دریغ اختیار شامل۔ رپورٹ کے مطابق 2025 کے مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں طالبان کے زیر تسلط افغانستان کے قومی بجٹ کا تقریباً نصف حصہ سیکیورٹی پر خرچ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 49% یعنی 75.6 ارب افغانی طالبان انتظامیہ کی سیکیورٹی پر استعمال ہوئے۔ اکتوبر 2025 میں افغانستان میں مجموعی حکومتی اخراجات 24.3 ارب افغانی تک پہنچ گئے، جبکہ مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں افغانستان کی درآمدات 21% بڑھ کر 7.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے بہانے افغان عوام پر ظلم، تشدد، دہشت گردانہ سرگرمیوں کا تسلسل طالبان کی پہچان ہے۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی بدولت افغانستان کو نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی برادری بھی سنگین خطرہ قرار دے چکی ہے۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے پہلے وفاقی حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ ایف بی آر نے سول سرونٹس کے اثاثہ جات رول 2023 میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں سول سرونٹ کی تعریف کو پبلک سرونٹ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ پبلک سرونٹ کی تعریف میں گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران شامل ہیں۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں، خود مختار اداروں، کارپوریشنز کے افسران شامل کیے گئے ہیں۔ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت مستثنی افراد اس تعریف میں شامل نہیں ہوں گے۔ ترمیمی قواعد پبلک سرونٹ پر لاگو ہوں گے۔ ترمیم میں مسودہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 237 کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایف بی آر نے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے آراء اور تجاویز مانگی تھیں۔ ایف بی آر نے مسودہ گزشتہ ماہ آراء اور اعتراضات اور تجاویز کے لیے جاری کیا تھا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو کا اجلاس آئندہ ماہ 8 دسمبر کو ہوگا۔ آئی ایم ایف بورڈ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر جاری کرنے کا جائزہ لے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سفر محفوظ آسان بنانے کے لیے پنجاب میں ٹریفک مینجمنٹ میں 60 سال بعد پہلی بار 20 بڑے اصلاحی اقدامات کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ٹریفک کے جدید نظام کی منصوبہ بندی، روڈ سیفٹی، نظم و نسق پر تفصیلی اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی۔ سرکاری گاڑی قانون سے بالاتر نہیں، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی سرکاری گاڑیوں کو بھاری جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں 1 وے کی خلاف ورزی ختم کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دے دی۔ یو ٹرن کی ری ماڈلنگ سے سڑکیں محفوظ منظم بنانے کی ہدایت کی۔ حادثات میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو دیت فوری طور پر فراہم کرنے پر اتفاق۔ فیصلہ کیا گیا کہ مناسب پارکنگ نہیں ہوگی تو میرج ہال نہیں ہوگا، میرج ہال کو پارکنگ کا انتظام کرنا ہوگا۔ پنجاب میں کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ ختم کرنے کے لیے سخت فیصلہ، کریک ڈاؤن ہوگا۔ انڈر ایج ڈرائیونگ کی صورت میں گاڑی مالک کو 6 ماہ تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں بس کی چھت پر سواریاں ختم، کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد۔ لاہور میں ٹریفک کی صورتحال میں بہتری کے لیے 30 دن کی فیصلہ کن ڈیڈ لائن مقرر۔ مریم نواز نے کہا، دوسرے شہر جانے والی گاڑی کو تیز رفتاری سے جلد پہنچنے پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لاہور سمیت تمام شہروں میں ٹریفک کے معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا، کوئی امتیاز نہ رکھا جائے، خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہی ہوں، اگلا موقع نہیں ملے گا، نہ کر سکے تو نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا، ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے۔
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور مسلسل بے ہنگم ٹریفک ریاستی ریٹ کمزور ہونے کے مترادف۔ پاکستان نے تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے ان پر دہشت گردانہ حملہ بزدلانہ فعل قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ نے افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا، افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے۔ حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرے کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا، تاجکستان چین اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی ہے۔ چینی اور تاجک عوام کے دکھ کو پاکستان پوری طرح سمجھتا ہے۔ پاکستان بھی افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہے۔ ترجمان نے کہا، دہشت گرد گروہوں کی میزبانی افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری ہے۔ افغانستان سے آپریٹ کرنے والی دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف عملی اور قابل تصدیق کارروائی ضروری ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان چین اور تاجکستان کے ساتھ علاقائی امن سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ اسکردو میں کمانڈر FCNA کی نوجوانوں اکیڈمی کے طلباء کے ساتھ ایک خصوصی نشست کا اہتمام۔ اس موقع پر کمانڈر نے شرکاء کو خطے کے امن و امان، قومی سلامتی، گلگت بلتستان کی اسٹریٹجک اہمیت سے آگاہ کیا۔ کمانڈر FCNA نے کہا کہ گلگت بلتستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں سیاحت کے بے شمار مواقع موجود ہیں جن سے نوجوان بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، نوجوان ریاست کا مستقبل ہیں، قیام امن، سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں۔ نشست میں شریک طلباء اساتذہ نے سیشن کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام سے طلباء میں شعور بیدار ہوتا ہے، آئندہ بھی ایسے سیشنز منعقد ہونے چاہیے۔ طلباء نے کہا کہ اس نشست سے ان کے ذہنوں میں موجود شکوک و شبہات دور ہوئے، بنیان المرصوص اور دفاع پاکستان میں پاک فوج کے کردار کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ ادارے تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی نے کہا ہے، PTI کو ہماری تجویز ہے، اگر بانی کی بہنوں سے ملاقات کروانی ہے تو عوامی طاقت سے پارلیمنٹ اور سینٹ کی کارروائی روک دیں۔ محمود خان اچکزئی نے PTI کے دھرنے کے مقام پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگرچہ یہ دھرنا پلان نہیں تھا، وزیراعلیٰ کو خوش فہمی تھی کہ وہ فیڈریشن کا یونٹ ہے۔ وزیراعلیٰ کو یہ گمان تھا کہ ان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے لکھ کر دیا ہے تو انہیں اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، وزیراعلیٰ نے دیکھا کہ یہاں کوئی شرافت کی زبان نہیں سمجھتا۔ وزیراعلیٰ نے جمہوری پشتون کی حیثیت سے یہاں دھرنا دیا، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ بانی PTI جیل میں بیٹھے اور ہم اسمبلی کی کارروائی چلنے دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ حکومت سندھ دنیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم بنا رہی ہے۔ حکومت سندھ ہمیشہ خواتین کو خود مختار بناتی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پہلا ویمن بینک بنایا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے خواتین کو مفت زمینیں دی تھیں۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا، پہلے خواتین شناختی کارڈ بھی نہیں بنواتی تھی، صوبے میں ڈیٹا جمع کر کے خواتین کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا، بلاول بھٹو زرداری نے حالیہ سیلاب کے دوران 21 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروگرام SPHF صرف ایک اسکیم نہیں بلکہ ایک نیا سماجی انقلاب ہے۔ اب تک 20 لاکھ افراد کی ویریفیکیشن مکمل ہو چکی، 15 لاکھ لوگوں کے اکاؤنٹس کھولے جا چکے، مزید 6.5 لاکھ گھروں کی تعمیر مکمل کے قریب ہے۔ 10 لاکھ افراد کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا ہوئے، 9 لاکھ خواتین کو زمین کے مالکانہ حقوق دیے جا چکے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، اسموگ اس سال کم ترین سطح پر ہے۔ نومبر میں نیلا آسمان نظر آنا کامیاب پالیسیوں کا ثبوت ہے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی سمت سے معمولی آلودگی کا امکان ہے۔ فصلیں جلانے کے بجائے پرالی کو بطور ایندھن استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مسلسل نگرانی سے مجموعی فضائی حالات مستحکم ہیں۔ اسموگ اسکواڈز کی روزانہ کارروائیاں جاری ہیں، فصلوں کی باقیات جلانے پر جرمانے جاری ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ بھٹوں کی جدید انسپیکشن کی جا رہی ہے۔ دوپہر میں شمال مشرقی ہوائیں زرعی علاقوں سے تھوڑا دھواں لا سکتی ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو ہوائی اڈوں پر آف لوڈ کرنے کے معاملے پر وزارت داخلہ نے کہا کہ ویزا ہونے کے باوجود امیگریشن حکام کو مطمئن کرنا ہوگا۔ مطمئن نہ کرنے کی صورت میں مسافر کو آف لوڈ کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے وضاحت کی کہ پاکستان کی دنیا میں بہتر امیج کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ لوگ سینیگال کے ویزے لے کر پھر ادھر سے ڈنکی لگاتے ہیں۔ بیان میں کہا کہ باہر جانے والوں کے ریٹرن ٹکٹس، ہوٹل بکنگ، بینک اکاؤنٹس چیک کیے جائیں گے۔ دونوں پاکستانی ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے پاکستانی شہریوں کو آف لوڈ کرنے کی خبریں گردش میں ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں پوسٹیں بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت اور PP رہنما اقربا فاطمہ کی پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی صدر فریال تالپور سے اہم سیاسی امور پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے فریال تالپور کو تنظیمی سرگرمیوں کے حوالے سے پارٹی کی آئندہ سرگرمیوں کی تیاری پر متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر پارٹی کی مضبوطی اور بنیادی سطح کے کارکنوں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا۔ فریال تالپور نے PS 102 میں اقربا فاطمہ کی سرگرمیوں کو کردار کو سراہا، کارکنوں اور عوام کے ساتھ مسلسل رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ اقربا فاطمہ نے چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے ساتھ اپنی مکمل وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا
PS 102 پوری طرح پارٹی کے مشن کے مطابق عوام کی خدمت اور ذمہ داری کے ساتھ کردار ادا کرتا رہے گا۔ شہر قائد میں پولیس ہوائی فائرنگ کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام۔ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ آپسی جھگڑے میں تبدیل، ایک جان سے گیا، بچے سمیت 6 افراد زخمی۔ دیگر واقعات میں 62 لاکھ سمیت مختلف وارداتوں میں لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رانا قیصر کی رپورٹ۔ پولیس جہاں پر اسٹریٹ کرائم روکنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے، وہیں پر ہوائی فائرنگ پر عائد پابندی کو بھی قابو کرنے میں مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ آئے روز لوگ زخمی و جان سے جاتے ہیں۔ بلدیہ ٹیپو سلطان روڈ شادی ہال میں ہوائی فائرنگ کرنے پر باراتیوں میں جھگڑا ہو گیا، جس سے نوروز نامی شخص جاں بحق اور بچے فیضان سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ دوسرے واقعے میں ایک نجی کمپنی میں 62 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، جس پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے کے بعد پیسے ریکور کر لیے اور ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا اور 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ نارتھ ناظم آباد اور سچل کنیز فاطمہ سوسائٹی میں طلائی زیورات ڈالر سمیت لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے۔ بات کریں اگر سرچ آپریشنز کی تو رینجرز اور سٹی ڈسٹرکٹ پولیس نے مشترکہ طور پر آپریشن کے دوران تلاش ایپ ڈیوائس کے استعمال سے 240 افراد کو رہائشی ہوٹلز اور گھر گھر تلاشی کے دوران چیک کیا اور 8 مختلف تھانوں کو مطلوب و مشکوک افراد کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا، جبکہ جوہرآباد لیاری ایکسپریس وے پر پولیس کا ٹاکرا ڈکیتوں سے ہو گیا۔ پولیس کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ مبینہ مقابلے کے بعد ایک زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا قیصر، NTN نیوز، کراچی۔ سندھ رینجرز نے پہلوان گوٹ میں کارروائی کی، غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت، ڈکیتی اور دیگر متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم عبدالصمد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکلیں اور موبائل فون برآمد ہوئے۔ ملزم نے انکشاف کیا 2021 میں چھوٹے بھائی حنیف کے ساتھ IH چندولیگا روڈ پر نجی کمپنی کی کیش وین کی ڈکیتی میں ملوث ہے، جس میں تقریباً 20 کروڑ 50 لاکھ روپے رقم لوٹی گئی۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ مختلف ڈکیتوں، منشیات فروشوں اور کار لفٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا اور ان کو وارداتوں کے لیے غیر قانونی اسلحہ فروخت کرتا تھا۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزم کو اسلحہ اور دیگر سامان کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور میں خصوصی بچوں کے مرکز کے دورے کے دوران بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں۔ تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ویڈیو میں مریم نواز ایک خصوصی بچے سے شفقت کے ساتھ ملی، تو بھی کہہ کر بلایا۔ بچے نے مریم نواز اور ثانیہ عاشق کے ساتھ تصاویر بنوائی، جبکہ بچے کی گفتگو سے وہاں موجود مرکز کا عملہ اور حکومتی شخصیات لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔ ایکس پر جاری پیغام میں مریم نواز نے کہا، الحمدللہ اس سال بھی کم عرصے میں ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں ایک سینٹر آف ایکسلنس فار اسپیشل ایجوکیشن قائم کیا ہے، جس میں سے آج مجھے ایک کا افتتاح کرنے کا احساس حاصل ہوا۔ پاک پتن میں ٹریفک پولیس کا غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 10 غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دیکھتے ہیں رمضان اجاز کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پاک پتن میں ٹریفک پولیس کا غیر تربیت یافتہ اور غیر لائسنس یافتہ ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر بہت قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو اس پہ CM صاحبہ نے سخت ایکشن لیا ہے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت ترین کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر پاک پتن جاوید چدڑ کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ پولیس نے 10 غیر لائسنس یافتہ ڈرائیورز کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ اوور لوڈنگ نہیں کرنی چاہیے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں نہیں روڈ پہ آنی چاہیے، اوور سپیڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو بھی یہ وائلیشن آپ کر رہے ہیں ان کو نہ صرف جرمانے کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے گاڑیاں بھی ڈیلی بیسس پہ بند کر رہے ہیں۔ پولیس نے کارروائیوں کے دوران رکشہ ڈرائیورز کے رکشوں سے اسکول کے بچوں کو اتار کر انہیں پولیس وینز کے ذریعے ان کے گھروں تک بحفاظت پہنچایا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ رمضان اجاز، NTN نیوز، پاک پتن۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC میں گزشتہ روز وائٹ ہاؤس سے چند گلیوں کے فاصلے پر افغان شہری کی گھات لگا کر فائرنگ میں شدید زخمی ہونے والی نیشنل گارڈز کی اہلکار سارہ بیک اسٹرام
دم توڑ گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس افسوسناک خبر کی تصدیق اپنے تھینکس گیونگ کے روز سروس ممبرز سے گفتگو کے دوران کی۔ صدر ٹرمپ نے 20 سالہ سارہ بیک اسٹرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سارہ ایک باوقار نوجوان اہلکار تھی، انہوں نے جون 2023 میں سروس کا آغاز کیا اور غیر معمولی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے افغان حملہ کے بعد بھی شدید زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے نیشنل گارڈز اور سیکیورٹی فورسز ملک کی خدمت کے لیے جانیں دے رہے ہیں اور ان پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین اور امریکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد تنازع کے خاتمے کی امید ظاہر کر دی ہے۔ بشکیک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا امریکہ اور یوکرین کے درمیان زیر بحث امن تجاویز یوکرین تنازع کے خاتمے اور امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا اگر ایسا نہیں ہوا تو روس جنگ جاری رکھے گا۔ پیوٹن نے بتایا اب تک ہونے والی بات چیت کسی معاہدے کی نہیں، مسلسل مسائل کے حل کے بارے میں تھی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے یوکرین اور امریکی نمائندوں کی ملاقات رواں ہفتے جنیوا میں ہوگی۔ اس ملاقات میں امن معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ہانگ کانگ کے علاقے تائپو میں واقع وانگ فوک کورٹ کے رہائشی ٹاور بلاکس میں لگنے والی المناک آگ نے تباہی مچا دی، جس کے بعد فائر فائٹر سینکڑوں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ حکام کے مطابق یہ آگ ہانگ کانگ کی گزشتہ 7 دہائیوں کی بدترین آتش زدگی ثابت ہوئی، جس میں ہلاکتوں کی تعداد 94 پہنچ گئی۔ پولیس نے 3 تعمیراتی کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کو غفلت کے شبے میں گرفتار کر لیا۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو جان لی نے مکمل شفاف تحقیقات کا اعلان کیا۔ المناک حادثے میں 37 سالہ فائر فائٹر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ آخری بار رابطہ منقطع ہونے پر 30 منٹ بعد ملبے سے نکالا۔ آگ بجھانے کی کوشش کے دوران 11 افراد فائر فائٹر زخمی۔ شدید حرارت سے گرنے والے ملبے اور کمزور ہوتی اسکیپ فولڈنگ نے ریسکیو آپریشن کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ فائر سروس کے مطابق 270 سے زائد افراد تاحال لاپتہ، 76 افراد زخمی حالت میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ امریکی ریاست الاسکا میں 6 شدت کے طاقتور زلزلے نے اینکریج شہر سمیت کئی علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ سسٹینا کے علاقے میں 69 کلومیٹر گہرائی میں آیا، جبکہ مرکز اینکریج سے تقریباً 12 کلومیٹر شمال میں تھا۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 5:11 پر آیا، جس کے بعد شہری خوف کے باعث گھروں سے باہر نکل آئے۔ الاسکا ڈپارٹمنٹ نے ہائی ویز، ایئرپورٹ، پلوں اور سرنگوں کی ہنگامی جانچ شروع کر دی ہے۔ حکام کے مطابق اب تک کسی جانی نقصان یا بڑے مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ سفر میں رکاوٹوں کا امکان کم ہے۔ امریکی سونامی وارننگ سینٹر نے ابتدائی معلومات کی بنیاد پر یہ واضح کیا ہے کہ سونامی کا کوئی خطرہ نہیں۔ حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آفٹر شاکس کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ سہ ملکی T20 سیریز کے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد 6 رن سے شکست دی، فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ زمبابوے سیریز سے باہر سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے۔ سری لنکا کی جانب سے پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 2 وکٹیں حاصل کی، محمد وسیم جونیئر اور سائم ایوب نے ایک وکٹ حاصل کی۔ سری لنکا کی 184 رنز کے جواب میں پاکستانی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے کپتان سلمان لیاقت 63 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ عثمان خان نے 33، محمد نواز نے 27 رنز بنائے۔ ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل ہفتے کو پاکستان سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے ہاتھوں ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش نے بھارتیوں کی نیندیں حرام کر دی۔ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر سمیت چیف سلیکٹر اجیت اگرکار کو ہٹانے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ گوہاٹی ٹیسٹ کی تاریخی کامیابی نے جنوبی افریقی کپتان ٹمبا باووما کو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے بغیر کوئی میچ ہارے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کرنے والے کپتان بنا دیا۔ انہوں نے 12 ٹیسٹ میچوں میں 11 فتوحات حاصل کی، 1 میچ ڈرا رہا۔ بھارت ٹیسٹ کرکٹ کی 100 سالہ تاریخ میں پہلی بار 2024 میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں ہوم گراؤنڈ پر 3-0 سے کلین سویپ کا شکار ہوا۔ اب محض 1 سال سے بھی کم عرصے کے وقت میں اسے ہوم سیریز میں جنوبی افریقہ کے خلاف 2-0 کا کلین سویپ کا سامنا ہے۔ سابق بھارتی بالر پرساد نے گوتم گمبھیر کو دماغی مریض قرار دے دیا، جبکہ روی چندرن اشون نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف یہ خراب ترین بیٹنگ تھی۔ آسٹریلیا نے ایشز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق انگلینڈ کے خلاف برسبن ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ میں تبدیلی نہیں کی ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے پیٹ کمنس اسکواڈ کے ساتھ برسبن میں موجود ہوں گے، تیاریاں جاری رکھیں گے۔ عثمان خواجہ اسکواڈ میں برقرار ہیں، انہیں ٹیسٹ سے قبل فٹنس ثابت کرنا ہوگی۔ آسٹریلیا انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایشز ڈے نائٹ ٹیسٹ 4 دسمبر سے شروع ہوگا۔ پہلے پرتھ ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔